الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ واعتصموا به اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو فسيدخلهم في رحمة من پس ان قریب وہ داخل کرے گا یعنی اللہ انہیں فی رحمت منہ و فضل اپنی طرف سے خاص رحمت میں اور فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ ہدایت دے گا انہیں الیہ اپنی طرف صراطا مستقیما سیدھے رستے کی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور مبین نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم تک پہنچ چکی ہے قرآن کی صورت میں اور قرآن کی تشریح حدیث کی صورت میں، اور یہ واضح نور ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے، امت کا کام کیا ہے کہ وہ اس نور کو، اللہ کے نور کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ وہ ایمان لائے دل و جان کے ساتھ، انہوں نے اللہ کی تصدیق کی اور زبان کے ساتھ اقرار بھی کیا اور عمل سے انہوں نے اپنے ارکان کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اس کو، کس کو؟ اس نور کو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، وہ برہان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ چکی ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اس کو، اس برہان کو، اس نور کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ پس ان قریب اللہ داخل کریں گے انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور اللہ انہیں اپنا فضل عطا کریں گے۔ اللہ کا ان پہ بہت بڑا انعام ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ ہدایت دے گا انہیں الیہ اپنی طرف صراطا مستقیما سیدھے رستے کی۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے جو اللہ نے ایک نور کے طور پر ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی سے بچ جاؤ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی تشریح یعنی حدیث مبارکہ، جب کوئی بندہ قرآن و حدیث کو تھام لیتا ہے، صرف کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کا من معنی مفہوم نہیں بیان کرتا، اس کا وہ مفہوم سمجھتا ہے جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور آگے امت تک پہنچایا۔ تو جو اس قرآن کریم کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص وہ ما انا علیہ و اصحابی اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، وہ فرقہ ناجیہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہود اور عیسائی بہت سارے فرقوں میں بٹے، 71 اور 72 فرقوں میں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، اور تم میں سے ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ جو فرقہ جنتی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہے۔ بعض احادیث میں اس کو جماعت قرار دیا گیا ہے، بعض احادیث میں اسے قرار دیا گیا کہ وہ اس طریقے پر چلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رستہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اور صحابہ کرام کا رستہ کون سا ہے؟ اب جو شخص قرآن کریم کو تھام لے گا، قرآن کریم کو تھامنے سے مراد صرف قرآن کو تھامنا نہیں ہے، قرآن اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو اور وہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھے گا، جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا اور امت کے سامنے پیش کیا قرآن و سنت کو، تو یہی وہ فرقہ ناجیہ ہے جس کو جماعت قرار دیا گیا، یہی وہ فرقہ ناجیہ ہے جو جنتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے پر ہے۔ اور یہی کام کرنے سے، کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق تھامنے سے کیا ہوگا؟ امت کے اندر انتشار دور ہوگا، فرقہ واریت ختم ہوگی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی سے بچ جاؤ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ تفرقہ بازی کیسے پیدا ہوتی ہے، اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے، فرقہ واریت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ وہ فرقہ واریت کتاب و سنت کو چھوڑنے سے اور چیزوں کو دین میں داخل کرنے سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ فرقہ واریت کتاب و سنت پر عمل کرنے سے نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ کتاب و سنت کو تھام لے گا، جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کریں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں، اور کتاب و سنت کو پس پوچھ ڈالنے والے چاہے لوگ زیادہ ہوں، تو تھوڑے لوگ جماعت پر ہوں گے، جماعت ہوں گے، تھوڑے لوگ جو ہیں وہ راہ حق پر ہوں گے، وہ فرقہ واریت سے دور ہوں گے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اور چیزوں کو دین میں داخل کر لیں گے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ گویا کہ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر وہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار کون ہے؟ جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کے نور کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس ان قریب اللہ داخل کریں گے انہیں اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ہدایت دیں گے انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی۔ میں بتا چکا ہوں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں پہلے کئی مرتبہ۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کے رستے کو، قرآن اور سنت کو ہی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ نے انعام کن پر کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو صراط مستقیم یہ رستہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور یہ صحابہ کرام کا رستہ ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، سیدنا ابوبکر، دیگر صحابہ صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رستہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کا رستہ ہے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے سے یہ آیات بھی پیش کی،
वकैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, यानी कुरान की। व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम में अल्लाह का रसूल मौजूद है। अल्लाह की आयतों की बात हुई, कुरान की, और अल्लाह के रसूल की बात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपकी सुन्नत की, जो कुरान की तशरीह है। और फरमाया मैं यअतसिम बिल्लाह, जो अल्लाह को मजबूती से थाम ले। अल्लाह को मजबूती से थामने से क्या मुराद है? अल्लाह की आयतों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, जो कुरान करीम की तशरीह हैं। फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम, तो उसे सीधे रास्ते की हिदायत दी गई। तो सीधा रास्ता क्या हुआ? कि अल्लाह की आयत का रास्ता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की आयत की कौली फ़ेली तशरीह की है, उसकी वजाहत की है पूरी अपनी नबी ज़िंदगी में। तो ये किताब व सुन्नत का रास्ता, ये असल में इसको मजबूती से थामना, ये अल्लाह को मजबूती से थामना है, ये अल्लाह की बात पर अमल करना है, और यही सिरात मुस्तकीम है। और जो बंदा दुनिया में इस सिरात मुस्तकीम पर गामजन होता है, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि जो इस को मजबूती से थाम लेगा, अल्लाह उसे अपनी रहमत में दाखिल करेंगे, फजल में, और अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देंगे, अल्लाह उन्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत देंगे। क्या मतलब? यहाँ सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? यहाँ सिरात मुस्तकीम से जन्नत का रास्ता मुराद है। जन्नत का रास्ता जो शॉर्टकट है, जो सीधा है, जिसमें कोई टेढ़पन नहीं है, जो एक ही रास्ता है, वो मुख्तलिफ पगडंडियां नहीं है छोटी छोटी जिसकी तरफ लोग बुलाते हैं किताब सुन्नत को छोड़कर। ये एक रास्ता है सीधा। तो इस रास्ते पर हम गामजन होंगे तो हमें सिरात मुस्तकीम यानी जन्नत के रास्ते की जो है वो अल्लाह ताला रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। और ये शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा इंसान को जन्नत में ले जाता है। कई लोग कहते हैं कि जी अगर किताब सुन्नत पर सिर्फ अमल करना है, अगर किताब सुन्नत के अलावा कोई चीज़ नहीं है दीन, तो फिर तो किताब सुन्नत में बहुत सारे मसाइल का हल नहीं है। कई लोग जब उन्हें कहा जाए कि बस किताब सुन्नत, बस किताब सुन्नत, तो उन्हें चिढ़ आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं, किताब सुन्नत नहीं है, किताब सुन्नत के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। किताब सुन्नत में तो हर मसले का हल मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। किताब सुन्नत में हर मसले का हल मौजूद है। किताब सुन्नत एक तो तमाम इंसानों के लिए है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए ऐ सब लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। और ये क़यामत तक के लिए है। इनमें हर शख्स के मसले का हल है किताब सुन्नत में, और रहती दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए किताब सुन्नत में हर मसले का हल है। जो बंदा कहता है किताब सुन्नत में हर मसले का हल नहीं है, बल्कि हमें मसाइल के हल के लिए हमें रुजू करना पड़ेगा किताब सुन्नत के अलावा और चीज़ों की तरफ, इजमा है, कियास है, बाकी चीज़ें हैं। हम कहते हैं जी इजमा, कियास, बाकी चीज़ें किताब सुन्नत से ही साबित हैं। तो इन चीज़ों को मानना, इजमा मुसलमानों का मुत्तफ़िका जो तरीक़ेकार है, और जो कियास है, कियास सही, और इसी तरह और बाज़ उसूल हैं कि जिनसे हम रहनुमाई लेते हैं, तो वो किताब व सुन्नत ही हैं। वो इसलिए किताब व सुन्नत हैं कि किताब व सुन्नत उनकी तरफ रहनुमाई करता है हमारी। किताब व सुन्नत हमें बताता है कि हमें मोमिनों के मजमूई रास्ते की पैरवी करनी है, जिसको इजमा कहते हैं। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। इससे इजमा की हुज्जियत साबित होती है। तो इजमा कोई किताब व सुन्नत से अलग हटकर कोई चीज़ नहीं है। कियास करना, कैसे सही जो होता है, एक तो कैसे बातिल होता है जो शैतान ने किया था, वो नहीं, जो कैसे सही है। एक असल निकाल कर, एक इल्लत निकाल कर बाकी चीज़ों को उस पर कियास कर लेना। मिसाल के तौर पर अगर शराब को हराम किया गया है नशे की वजह से, तो इल्लत निकाल कर के नशा जिस चीज़ में होगा वो हराम होगी, तो उस नशे की वजह से हीरोइन को, चर्स को, भंग वगैरह और इन चीज़ों को हराम करार दिया जाएगा कियास के तौर पर। उस दौर में कोई ऐसी चीज़ जो आज जिससे नशा हासिल किया जाता है, उस दौर में वो थी या नहीं थी। तो जब उस दौर में शराब की ममानियत हुई, तो 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 उस पर कियास करके बाकी नशे वाली चीज़ों की ममानियत होगी।
تو یہ کوئی کتاب و سنت سے الگ چیز نہیں ہے، یہ کتاب و سنت ہی ہے۔ کچھ لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے کتاب و سنت کا نام سننے سے، حالانکہ کوئی چڑ نہیں ہونی چاہیے، یہی صراط مستقیم ہے اور ہم صرف اس کے پابند ہیں، یہی ما انزل اللہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی کی ذاتی بات کی پیروی کرنا، ادھر حقیقت اسے اللہ کے علاوہ معبود بنانا ہے، یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ہم صرف ما انزل اللہ کے پابند ہیں، کتاب و سنت کے، اور جو کتاب و سنت ہی ہمیں جن جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرے ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، وہ اجماع ہو، وہ قیاس ہو، اقوال صحابہ ہوں، سد ذرائع ہوں، وہ پرانی شریعتیں ہوں، عرف ہو، تو جو کتاب و سنت ہمیں ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، مصالح مرسلہ ہو ان چیزوں کی طرف، تو ان سب چیزوں کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت سے کبھی بھی چڑ نہیں ہونی چاہیے، اور کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ضابطہ حیات ہے کتاب و سنت، ہمارا دین، اس میں صراحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ، صراحتاً یا اشارتاً ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء نے وہ غور کیا ہے۔ ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے اپنے سلف صالحین کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ کرام، انہوں نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھا ہے ہم بھی اسی کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، ان کے مجموعی فہم کی روشنی میں۔ لیکن ہم کسی ایک شخصیت کی تقلید شخصی نہیں کرتے، کسی ایک شخصیت کو نہیں تھام لیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کسی ایک شخصیت کو تھام لو، بس اس شخصیت کی ساری باتیں مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت کو تھام لینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بس آپ ایک شخصیت کی بات کو مان لیں جو اس نے کتاب و سنت کا فہم سمجھا ہے، بس وہ ہم مان لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، سب صحابہ، سب تابعین، سب تبع تابعین، سب ائمہ کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، روشنی کا مینار ہیں۔ ہمیں کسی سے بدظنی نہیں کرنی، ہمیں جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو ہمیں اس کو لے لینی ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو پابند کریں کہ مثلا ہم صحابہ میں سے ہم بس فقط سیدنا انس بن مالک کی، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ہم بس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں گے۔ ہم جب اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کرتے، اپنے آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق، ہمارا ایمان ہے کہ وہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، لیکن جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے ان کی پیروی نہیں کرتے، ہمیں جس سے قرآن و حدیث کی تشریح ملتی ہے ہم خاص کیے بغیر ہم تمام صحابہ کرام سے لے لیتے ہیں، تمام تابعین سے لے لیتے ہیں، تمام تبع تابعین سے، تمام ائمہ کرام سے لے لیتے ہیں۔ ہمیں ایک شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کسی ایک شخصیت کا پابند کرنا، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اپنے آپ کو ایک شخصیت کے ساتھ نفی کر لینا۔ بلکہ یہ الزام ہے دوسرے صحابہ پر اور دوسرے تابعین پر اور دوسرے ائمہ کرام پر ایک لحاظ سے۔ سب ائمہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہے، سب کی بات ماننی ہے، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ کسی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، جس کی بات غلط ہوگی چھوڑ دیں گے، اور اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے، مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے، ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے، یہی اعتصام بالکتاب و سنہ ہے، اور یہی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہی حل ہے، یہی اتحاد امت کا رستہ ہے واحد، اور کسی چیز پر امت متحد نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں
کہ جی ہم متحد ہو جائیں گے، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کو پکڑ لے، کوئی سیدنا عمر کو پکڑ لے، کوئی سیدنا عثمان کو پکڑ لے، کوئی سیدنا علی کو پکڑ لے، جس طرح وہ ایک ایک امام کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے امام ابو حنیفہ کو، کسی نے امام مالک کو، کسی نے امام شافعی کو، کسی نے امام احمد بن حنبل کو، اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر مسئلے میں ایک کی بات کو لیں گے، ایک کی بات کو کیوں لیں گے؟ ہم سب کی بات کو کیوں نہ لیں؟ سب صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سب تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، تابعین میں لوگ فرقہ واریت کا شکار بھی ہو گئے تھے، اور خوارج اور شیعہ اور مختلف گروہ پیدا ہو گئے تھے تبع تابعین میں بعد میں، ان کے نہیں، ہم اہل سنہ والجماعہ کی بات کرتے ہیں۔ سب صحابہ اور پھر بعد میں جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، ائمہ کرام سارے اہل سنہ والجماعہ ہیں، تو ہم سب کو جو ہے، سب ہمارے امام ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم کسی ایک کو پکڑ کر باقیوں کو نہیں چھوڑیں گے، سب کی پیروی کریں گے۔ جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی لے لیں گے، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگی، اور یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، یہ ائمہ کرام نے آپس میں، ان کا اختلاف ہوا آپس میں، انہوں نے دلائل پیش کیے اپنے، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ ائمہ کرام نے ہی بتایا ہے کہ یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر رفع الیدین ہے، نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ائمہ اربعہ کی اگر ہم بات کریں تو 3 امام کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک امام کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو 3 ائمہ ہیں وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کتاب و سنت سے، ایک امام صاحب وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ سیدنا ابن مسعود کی حدیث پیش کرتے ہیں، جس حدیث میں اختلاف ہے علماء کا کہ وہ صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے، اکثر علماء نے، اکثر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی 3 ائمہ کرام کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ وہ احادیث ہیں ان کے پاس، وہ احادیث بہت سینکڑوں احادیث ہیں، اور وہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں۔ تو اگر اس مسئلے میں کسی ایک امام کی بات کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے ائمہ کرام کی بات کو لے لیا جائے کہ ان کی بات زیادہ مدلل ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو کسی ایک امام کی توہین نہیں ہے اس میں۔ اور کچھ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں جی ائمہ کرام کی بات کو لینے والے اور چھوڑنے والے، ہم کچھ نہیں حیثیت رکھتے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ائمہ کرام کے مقابلے میں، یہ ائمہ کرام نے آپس میں اختلاف کیا، تو ہم ان ائمہ کرام کی بات کو لے لیتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے دلائل دے کر ان کے پاس دلیل موجود ہے، ہم نے ان ائمہ کرام کی پیروی کر لی، ہم نے کسی امام کی مخالفت نہیں کی، کسی امام کو نہیں چھوڑا، جس کی بات نہیں لی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، ہم ان پر بدظنی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، حدیث کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ تو جو دوسرے ائمہ کرام نے جو دیگر احادیث کو مد نظر رکھ کے انہوں نے موقف پیش کیا اپنا اور حدیث کا فہم پیش کیا، ہمیں ان کے فہم حدیث سے اتفاق ہے کہ وہ دیگر احادیث کے مطابق وہ حق لگتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 100% ہماری بات ہی حق ہے، ممکن ہے ہماری بات غلط ہو۔ بہرحال یعنی اگر ہم یہ کتاب و سنت کا راستہ اختیار کریں گے تو اسی میں اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے، اسی کا نام اعتصام بحبل اللہ ہے، اسی کا نام اعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہمارا منہج یہ ہے تو انشاءاللہ یہی منہج سلیم ہے، یہی ما انا علیہ واصحابی، اور یہی جماعت ہے۔ تو فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ تو میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اصل فتویٰ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ مسئلے کا حل بتاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتے تھے، آپ فتویٰ بتاتے تھے اللہ کی طرف سے، آپ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، اللہ کی طرف سے بتاتے تھے۔ تو یہ جو کسی سے سوال کیا جاتا ہے دین کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے،
جو جواب دینا ہے اس نے اصل میں اللہ کا دین لوگوں کو بتانا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتانا۔ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں ہے، اور کتاب و سنت سے اس مسئلے کا حل بتانا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ فتویٰ دینا اصل میں اللہ کا کام ہے، مسئلے کا حل بتانا اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کتاب و سنت میں۔ اب کسی عالم سے سوال ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائے، اور علماء یہی کام کرتے ہیں، علماء لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں۔ رسول بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، اللہ نے اسے دانائی دی ہو، اللہ نے اسے نبوت دی ہو، نبی بنایا ہو، پھر وہ لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ ولیکن کونوا ربانیین، سب نبیوں نے رب والے بننے کی دعوت دی ہے۔ یہی نبیوں کا کام ہے، اور یہی نبیوں کے ورثاء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ کسی عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ نبی داعی الی اللہ ہوتا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہی علماء کا کام ہے۔ علماء لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنے مسالک کی طرف، اپنے مدارس کی طرف، اپنی شخصیات کی طرف نہیں بلاتے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کا فتویٰ، اللہ کا جواب لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں، چاہے وہ حدیث کی صورت میں۔ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، گویا کہ یہ سوال کلالہ کے بارے میں تھا، تو اللہ تمہیں جواب دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ اور کلالہ کسے کہتے ہیں، اس پر پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو اور جس کے باپ دادا نہ ہوں، من لا ولد لہ ولا والد، جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ دادا نہ ہو، یعنی ماں باپ میں باپ دادا نہ ہو، ماں نانی دادی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، باپ دادا نہ ہو اور اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، وارث اولاد، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ جس کا باپ ہوا یا دادا ہوا یا بیٹا یا پوتا ہوا یا بیٹی یا پوتی ہوئی تو وہ کلالہ نہیں ہے، اس تو یہ حکم وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ یہ وراثت کی تیسری آیت ہے جس میں اللہ نے وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں۔ دو آیات سورہ نساء میں شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ دو آیات وہ ہیں تفصیلی، اور یہ تیسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 176۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے مسائل بیان کیے۔ تو کلالہ اسے کہتے ہیں جس میں اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، اور نہ باپ نہ دادا۔ جس کا ان میں سے کوئی ایک ہوا، ایک شخص فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی ہے یا ایک پوتی ہے، وہ کلالہ نہیں ہے۔ ایک بیٹا یا ایک پوتا ہے، وہ کلالہ نہیں ہے۔ باپ ہے یا دادا ہے یا پردادا ہے، وہ کلالہ نہیں ہے۔ ماں نانی دادی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کلالہ میں۔ تو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جائے، کوئی آدمی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے نصف حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ اگر ایک آدمی فوت ہو اور یعنی کلالہ فوت ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اولاد نہ ہو، اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، جیسے کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، باپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ باپ دادا بھی نہ ہو، سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کلالہ کسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ دادا نہ ہو اور جس کی اولاد، من لا ولد لہ ولا والد۔ صحابہ کرام سے کلالہ کی یہی تفسیر مروی ہے، انہوں نے یہی سمجھا ہے قرآن و حدیث سے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، وہ کلالہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، تاکید کے لیے فرمایا، اور اس کی بہن ہو،
ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو اس ایک بہن کو نصف حصہ ملے گا کل جائیداد کا۔ یہاں بہن سے مراد وہ بہن ہے جو سگی ہو، ماں باپ شریک یا صرف باپ شریک، ماں شریک بہن مراد نہیں ہے۔ ماں شریک بہن مراد کیوں نہیں ہے؟ ماں شریک بہن کا حصہ وراثت کی جو دوسری آیت ہے لمبی، آیت نمبر 12 سورہ نساء کی، وہاں ماں شریک بہن کا حصہ بیان ہوا، اور وہ حصہ کیا بیان ہوا اگر یاد ہو تو؟ وہاں بھی بہن جی 1/6 حصہ بیان ہوا ہے ادھر۔ اگر ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو ماں شریک، تو اس کا حصہ 1/6 وہاں ذکر ہوا ہے، وراثت کی آیت نمبر 12۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر کوئی آدمی جس کا وارث بنا جا رہا ہے وہ کلالہ ہو، یہ سورہ نساء آیت نمبر 12، اگر وہ کلالہ ہو یا کوئی عورت فوت ہو یا کوئی آدمی فوت ہو کلالہ، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہاں بھائی یا بہن سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی کلالہ کی بات ہے، یہاں بھی بھائی بہن کی بات ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12، اور یہ جو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 176 پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی کلالہ کی بات ہے، اور یہاں ایک بہن کی صورت میں آدھا حصہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہاں اللہ نے ایک بھائی یا بہن ہو تو وہاں چھٹا حصہ ذکر کیا۔ تو وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ وہاں ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں، اس میں علماء کا اتفاق ہے، وہاں ماں شریک بہن بھائی مراد ہے۔ تو اگر میت کلالہ ہو اور ماں شریک بھائی ہے یا بہن ہے تو چھٹا حصہ ہوتا ہے، لیکن اگر میت کلالہ ہو اور بہن، یہاں بہن سے مراد ماں شریک نہیں ہے، سگی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے، تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا اس کا، وَهُوَ مذکر کی ضمیر ہے، وہ وارث ہوگا اس کا، یعنی اس عورت کا، یعنی وہ مرد وارث ہوگا اس عورت کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس عورت کی اولاد نہ ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد فوت ہو اور وارث عورت ہو، بہن ہو، اور میں بتا چکا ہوں بہن سے مراد سگی یا باپ شریک بہن ہے، بھائی فوت ہو اور وارث بہن ہو، تو باپ شریک بہن یا سگی بہن وہ آدھا حصہ لے گی، ماں شریک ہو تو چھٹا حصہ لیتی ہے۔ لیکن اگر عورت فوت ہو اور وارث بھائی ہو اس کا، اگر الٹ ہو جائے، اگر فوت عورت ہو اور وارث بھائی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھائی اس کا وارث ہوگا، کتنے مال کا وارث ہوگا وہ ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو وارث ذکر کریں اور اس کا حصہ بیان نہ کریں تو وہ اسبی حصہ لیتا ہے، اسبا ہوتا ہے، اور اسبا کا مطلب ہے کہ وہ کل جائیداد لیتا ہے اگر دیگر ورثاء نہ ہوں، یا اگر دیگر ورثاء ہوں اصحاب الفرائض، تو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد، جن کا فرضی حصہ طے ہے، ان کو دینے کے بعد باقی مال وہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسبا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا حصہ بیان نہ کریں وہ اسبا ہوتا ہے، تو وہ اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر مال بچے گا تو باقی سارے مال کا وارث ہوگا، اور اگر اصحاب الفرائض ہوں گے ہی نہیں تو پھر وہ کل مال کا وارث ہوگا۔ اب یہاں بھائی کو اللہ نے وارث بنایا، یعنی اسبا بنایا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ سگا بھائی ہے یا باپ شریک بھائی ہے؟ ماں شریک بھائی اسبا نہیں ہوتا۔ اگر ماں شریک بھائی اکیلا ہو وہ کتنا لیتا ہے؟ وہ چھٹا حصہ لیتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت کلالہ فوت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، وہاں بھائی کی بات بھی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ چھٹا حصہ ہے، بھائی ہو یا بہن، یہ دونوں فرضی ہیں، ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن، ان کا چھٹا حصہ ہے، ایک بھائی ہو یا ایک بہن۔ لیکن اگر وہ سگا بھائی ہے، سگا یا باپ شریک بھائی ہے تو اسبا ہوگا، اگر وہ سگی یا باپ شریک بہن ہے تو آدھا حصہ لے گی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، بس اگر وہ ہوں وہ دو عورتیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، بس ان دونوں کے لیے 2/3 ہے کل جائیداد کا۔ دو عورتیں ہوں یعنی دو بہنیں ہوں، تو دو بہنیں اور دو سے زیادہ ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ یہاں دو کا ذکر ہے تو دو سے زیادہ کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جو اللہ نے بیٹیوں کا بیان کیا ہے۔ جب اللہ نے بیٹیوں کا ذکر کیا تو وہاں ایک بیٹی کا اور دو سے زیادہ بیٹیوں کا وہاں حصہ بیان کیا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بیٹیوں کا جب ذکر کیا تو دو سے زیادہ کا بیان کیا ہے۔
وہاں ایک بیٹی کا اور دو سے زیادہ کا بیان کیے، بہنوں کا ذکر کیا کلالہ کی صورت میں، تو ایک بہن کا اور دو بہن کا بیان کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ دو سے زیادہ بہنوں کو دو سے زیادہ بیٹیوں پر قیاس کر لیں، اور دو بیٹیوں کو دو بہنوں پر قیاس کر لیں۔ تو اگر بہنیں دو ہوں، یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو ان کا دو تہائی ہے، کب؟ جب وہ سگی ہوں یا باپ شریک ہوں۔ اور اگر وہ ماں شریک ہوں، وہاں کیا تھا؟ وہاں آپ دیکھیے، وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ہے تو چھٹا، ماں شریک ہونے کی صورت میں، چاہے مرد ہے یا عورت۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، وہ دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، یا ایک بھائی ایک بہن ہے، یا زیادہ ہیں، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ تہائی میں شریک تھے، ایک تہائی میں۔ ماں شریک بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہوں، یا ماں شریک بھائی ایک سے زیادہ ہوں، یا مخلوط بھائی بہنیں ماں شریک ایک سے زیادہ ہوں، وہ 1/3 میں شریک ہیں۔ لیکن یہاں اگر دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ، بھائی نہ ہو، اور یہ سگی بہنیں یا باپ شریک بہنیں ہیں، تو یہ دو تہائی لیں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ ہوں بہن بھائی مرد عورت، مخلوط بہن بھائی ہوں، باپ شریک بہن بھائی یا سگے بہن بھائی، اگر وہ مخلوط ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ باپ سگے بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی کی بات ہے۔ اگر سگے بہن بھائی مخلوط ہوں یا باپ شریک بہن بھائی مخلوط ہوں، تو ان کا حصہ مردوں کو ڈبل ملنا، عورتوں کو سنگل ملنا، جیسے بیٹے بیٹیوں میں تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد میں بھی یہی ہے۔ لیکن ماں شریک بہن بھائیوں میں یہ نہیں ہے۔ ماں شریک بہن بھائیوں میں اگر مخلوط آ جائیں مرد عورت، تو وہاں کیا ہے؟ وہ ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، چاہے صرف عورتیں ہوں چاہے صرف مرد ہوں، چاہے مرد عورتیں مشترکہ ہوں، تو وہ ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور کلالہ ہونا شرط ہے، یہاں بھی کلالہ ہونا شرط ہے۔ اور اگر وہ مشترکہ بہن بھائی ہوں، سگے بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی مشترکہ ہوں، تو اولاد کی طرح مرد ڈبل حصہ لیں گے، عورتیں سنگل حصہ لیں گی، اور یہ اسبہ ہوں گے۔ آپ اگر غور کریں تو یہ سارے وہی حصے ہیں جو اولاد کے حصے تھے۔ اگر اولاد ہے، ایک بیٹی زیادہ لیتی ہے، دو یا دو سے زیادہ دو تہائی لیتی ہیں، اور اگر مخلوط ہوں تو مردوں کو ڈبل ملتا ہے، عورتوں کو سنگل ملتا ہے۔ یہی صورتحال کلالہ کی صورت میں سگے بہن بھائیوں کی اور باپ شریک بہن بھائیوں کی ہے، ماں شریک بہن بھائیوں کا الگ ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ علم کے ساتھ بیان کیا ہے، حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے بیان کردہ حصے وہ عدل پر